حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے ماہ ربیع الاخر کے پہلے جمعہ مبارکہ میں ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ماہ ربیع الاخر وہ عظیم المرتبت مہینہ ہے جس میں سیدنا غوث العظم غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم الجعفری رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا، اور اس ماہ مبارک میں سیدنا غوث العظم الشیخ السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کی تقریبات پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان عرس غوثیہ، عرس قادریہ، عرس غوث العظم، عرس غوث الثقلین مختلف ناموں سے آپ کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ کے ایصال ثواب کے لیے ہر مہینے جو محافل، جو تقریبات منعقد ہوتی ہیں انہیں ختم قادریہ، ختم غوثیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور انہی محافل کا تیسرا نام 11ویں شریف ہے۔ ربیع الاخر میں چونکہ غوث العظم غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، لہذا اس مہینے میں جو ختم قادریہ، ختم غوثیہ کی محافل منعقد ہوتی ہیں ان کو بڑی 11ویں شریف کا ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے، کہ یہ بڑی 11ویں شریف اس لیے کہتے ہیں کہ 11ویں شریف تو ہر مہینے ہوتی ہے، لیکن اس مہینے جو 11ویں شریف کی تقریب ہے یہ اس اعتبار سے بڑی 11ویں شریف کہلاتی ہے کہ اسی تاریخ کو غوث العظم کا عرس مبارک ہے۔ 11ویں شریف یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ ختم قادریہ، ختم غوثیہ، عرس غوث اعظم، اسے بڑی 11ویں شریف کیوں کہتے ہیں؟ اور ہر مہینے غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے اسے عمومی طور پر 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چاند مہینے، قمری مہینے کی 11 تاریخ کو ایک محفل پاک کا اہتمام کرتے تھے۔ جتنے لوگ بھی آپ سے بیعت ہوتے تھے تو بیعت ہونے کے بعد تعلیم اور تربیت، یہ دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ جب تک بیعت ہو جانے کے بعد تعلیم اور تربیت سے مرید رغبت، شغف اور شوق نہیں رکھتا تو بیعت ہونے کے بعد وہ اسی جگہ کھڑا رہتا ہے جس دن پہلے دن جس جگہ کھڑا تھا۔
لیکن بیعت ہو جانے کے بعد جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے تعلیم لیتا ہے، تربیت پاتا ہے، تو جیسے جیسے تعلیم و تربیت حاصل کرتا جائے اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہوتا جاتا ہے اور اس کی زندگی میں عملی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ دین کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے، اللہ کے راستے پر آگے بڑھنے کے لیے دو چیزیں تعلیم اور تربیت یہ انتہائی ضروری ہوا کرتی ہے۔ سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنے وابستگان، اپنے ارادت مندوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہر مہینے اہتمام فرماتے تھے اور اس محفل میں 70 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا۔ اس محفل میں ہوتا کیا تھا؟ سب سے پہلے کلام مجید کی تلاوت ہوتی اور عربی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھی جاتی اور اس کے بعد پھر آپ قرآن و حدیث کا درس دیتے تھے۔ قرآنی آیات اور احادیث بیان فرماتے جس سے مریدین کی اصلاح ہوتی تھی، ان کی تربیت ہوتی تھی، اور ان کے درس اور ان کے خطاب اور ان کے وعظ میں خاص بات یہ تھی کہ ہر آدمی ان کے بیان سے اپنی زندگی پر نظر دوڑاتا تھا کہ میری زندگی میں کہاں کہاں کمی ہے، کہاں کہاں خرابی ہے، کہاں کہاں کمزوری، نقص اور گڑبڑ ہے۔ وہ اس خطاب، اس درس اور اس بیان کی روشنی میں وہ اپنی زندگی پر نظر دوڑا کر اپنی خامیاں دور کرتا تھا، اپنی کمزوریاں دور کرتا تھا، اپنے نقص دور کرتا تھا اور اپنی اصلاح کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو بے نماز تھے وہ نمازی بن گئے، جن کی زندگی میں غفلت تھی، سستی تھی، لاپرواہی تھی، غوث اعظم کے دروس میں اور ان کے حلقہ ذکر میں آنے والے لوگ اس سستی غفلت کو دور کر کے دین مصطفیٰ پر چلنے کے جو راستے ہیں ان کا انتخاب کرتے تھے اور اپنی زندگیوں میں نکھار پیدا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر تقوی پیدا ہوتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ غوث العظم رضی اللہ عنہ سے بیعت ہونے والے اولیاء کاملین کثیر تعداد میں آپ کے مریدین میں اولیاء اللہ ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ ہمیشہ لوگوں کو تقوی کا درس دیتے تھے، تقوی اپنانے کے لیے قرآن و حدیث کی آیات اور حضور کے ارشادات بیان فرماتے تھے۔ یہ آپ کا مقصد تھا اس محفل کے اہتمام اور انعقاد کا، اور بیان کے بعد پھر وہ اسماء الحسنہ کا ورد کراتے تھے، ذکر کراتے تھے، اور اس کے بعد پھر دعا خیر ہوتی اور دعا کے بعد دسترخوان بچ جاتا اور جتنے بھی حاضرین اور سامعین ہوتے تھے ان کو کھانا کھلایا جاتا، طعام کا اہتمام ہوتا، اور اس میں آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ کھانا جو تمہیں کھلایا جا رہا ہے یہ میں اپنے نانا کریم اور اپنے جد امجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ یہ دسترخوان حضور کا دسترخوان ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ نے ساری زندگی ہر چاند مہینے کی 11 تاریخ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کھانا کھلایا، حضور کی طرف سے لنگر شریف کا اہتمام کیا۔ اب جب غوث العظم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد اسی محفل اور اسی تقریب کا عنوان
11ویں شریف ہو گیا. ہمارے علاقوں میں اسے 11ویں شریف کہتے ہیں، لیکن عرب کنٹریز میں آپ چلے جائیں اسے کہتے ہیں ختم قادریہ، بعض جگہ پہ اسے ختم غوثیہ کہتے ہیں. اور 11ویں شریف اس لیے کہتے ہیں کہ غوث الاعظم ہر چاند مہینے کی 11 تاریخ کو یہ محفل کیا کرتے تھے، حضور کی طرف سے کھانا کھلاتے تھے. جب غوث الاعظم کا وصال ہوا تو اب اس محفل کی نسبت غوث اعظم کی طرف ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ ساری زندگی غوث اعظم نے نبی کریم علیہ السلام کا لنگر پکایا اور ان کی طرف سے محافل کا اہتمام کیا، اب ہم غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرتے ہیں. تو 11ویں شریف کی اصل ایصال ثواب ہے کہ ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف منعقد ہوتی ہے کہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث پر مشتمل گفتگو ہو، اور بعد میں فاتحہ ہو اور دعا ہو، اور اس کے بعد تمام حاضرین کو کھانا کھلایا جائے. اور پھر دعا میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج کی محفل کے تمام امور خیرہ کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور حضور کے وسیلہ جلیلہ سے آج کی محفل کے تمام امور خیرہ کا ثواب غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی روح مبارک کو عطا فرما. تو یہ ہے 11ویں شریف، ہر مہینے منعقد ہوتی ہے. لوگ اپنے گھروں میں اہتمام کرتے ہیں، مساجد میں اہتمام کرتے ہیں، اور سال کے بعد جب یہی 11ویں شریف ہے، یہ غوث اعظم کے عرس والی 11ویں ہے، اس لیے اسے بڑی 11ویں شریف کہہ دیتے ہیں. الحمدللہ وہ لوگ جو اہتمام کرتے ہیں، یہ مستحب امر ہے، فرض یا واجب نہیں. یعنی آپ اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اگر اہتمام کریں گے تو اس کی برکتیں بہت ملیں گی. یہ مستحب امر ہے. مستحب امر وہ ہوتا ہے جس کے کرنے پر بہت سی خوبیاں، بہت سے فوائد، بہت سی نیکیاں اور درجات ملیں، لیکن گرفت اور پکڑ کوئی نہ ہو، وہ مستحب عمل ہوتا ہے. لیکن اس محفل کی اور 11ویں کے لنگر شریف کے اہتمام میں اتنی برکت ہے کہ ہم تو مانتے ہی ہیں اہل حدیث مکتبہ فکر کے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی، ان کی ایک کتاب ہے الدعاء والدواء. الدعاء والدواء. نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب نے اس کتاب میں باقاعدہ ایک ٹائٹل باندھا ہے، عنوان، جسے سرخی بھی کہتے ہیں. جیسے اخبارات کی بڑی بڑی خبریں، اسے کہتے ہیں کہ سرخی پڑھو، تفصیلی خبر بعد میں پڑھو. جو سرخی ہے، جو ہیڈنگ ہے، جو ٹائٹل ہے، عنوان ہے، وہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہی لفظ لکھے ہیں، ختم قادریہ. ختم. جو لوگ اہل حدیث کہلاتے ہیں اور 11ویں شریف پر اعتراض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ 11ویں کیا ہے، 11ویں شریف کا ثبوت کیا ہے، ان سب کو اپنے مجدد نواب صدیق حسن صاحب بھوپالی کی کتاب الدعاء والدواء اٹھانی چاہیے، اور اس کتاب کے اندر یہ ٹائٹل نکالیں، ختم قادریہ. یہ نکال کر نیچے تفصیل پڑھے. نواب صدیق حسن بھوپالی نے لکھا ہے کہ جب کسی آدمی کو کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، کسی حاجت میں مبتلا ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے طریقہ لکھا ہے کہ حلال کمائی سے شیرینی لے کے آئے. حلال کمائی سے شیرینی یعنی میٹھی چیز، شیریں کہتے ہیں مٹھاس کو، اور شیرینی کا مطلب ہے کوئی بھی میٹھی چیز، اور اسے ہم اپنی زبان میں تبرک کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ تبرک. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ شیرینی. کہ وہ شیرینی لائے اور اپنے سامنے رکھے. کہاں رکھے؟ سامنے رکھے، اور اس پر
کچھ آیتیں کچھ صورتیں انہوں نے لکھی ہیں جسے ہم اپنی زبان میں ختم شریف کہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سامنے پاکیزہ کمائی کی شیرینی رکھ کر یہ کلمات یہ صورتیں پڑھے اور پڑھ کر پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے کہ جو کچھ ورد وظیفہ تلاوت اور عاد و وظائف پڑھے ہیں جو شیرینی لایا ہوں اس کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور پھر یہ تمام ایصال ثواب کرے عبد القادر جیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو۔ اور آگے جو عبارت لکھی ہے وہ بڑی ہی قابل توجہ ہے، حاجتوں کے بر آنے کے لیے یہ عمل مجرب ہے۔ حاجتوں کے بر آنے کے لیے یہ عمل مجرب ہے۔ مجرب کا معنی آزمایا ہوا۔ یہ اہل حدیثوں کے مجدد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور اسے ہی کہتے ہیں ہم 11ویں شریف، اور انہوں نے اسے کیا لکھا ہے؟ ختم قادریہ۔ ہمارے ہاں بھی ٹائٹل محافل کا عرس قادریہ، ختم قادریہ، عرس غوثیہ، ختم قادریہ، تو یہ ہے 11ویں شریف۔ اس کے بعد میں یہ ضروری تھا کہ ہم سب کے علم میں ہو کہ 11ویں شریف ہے کیا، یہ ہم کیوں اہتمام کرتے ہیں۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پوری امت کے اولیاء اللہ میں، پوری امت کے اولیاء اللہ میں وہ مقام ہے جو تمام انبیاء میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا مقام ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 1.25 انبیاء میں جو مقام اور مرتبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، غوث اعظم کا مقام امت کے تمام اولیاء اللہ میں وہ مقام ہے۔ یعنی پوری امت میں صحابہ، اہل بیت، تابعین اور تبع تابعین کے بعد پوری امت کے اولیاء اللہ میں سب سے افضل جو ہیں وہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ۔ غوث اعظم، غوث کا معنی ہے کہ کوئی آدمی اگر فریاد کرے تو اس کی فریاد پر پہنچ کر اس کی مدد کرے۔ غوث کا معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ میرے غوث العظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، جب وہ مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے تو میں مغرب سے چل کر اس کی مدد کو پہنچتا ہوں۔ یہ غوث ولایت کی ایک کیٹیگری ہے، ولایت کی ایک منزل ہے۔ 24 منزلیں ہیں ولایت کی، جو سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب محق الفقراء میں ولایت کی 24 کیٹیگریز لکھی ہیں۔ میں مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں کہ ایک سیڑھی ہو جس کی 24 سٹیپ ہوں، ایک سیڑھی جس کے سٹیپ 24 ہوں۔ اب کوئی پہلی سیڑھی پہ ولی کھڑا ہے، کوئی دوسری سیڑھی پہ، کوئی تیسری پہ، کوئی چوتھی پہ۔ 24 کیٹیگریز ہیں ولایت کی۔ ان میں سے سب سے پہلی سیڑھی اور پہلی کیٹیگری، پہلی منزل وہ ہے صالح۔ وہ کیا ہے؟ صالح۔ قرآن مجید میں صالحین کا ذکر آیا، پیغمبر علیہ السلام کی دعا ہے قرآن میں، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، یعنی نیکوکار بندے، اللہ کے صالح عمل اختیار کرنے والے۔ اور ولایت کی 24ویں کیٹیگری جو سب سے آخری منزل ہے، اس سے اوپر پھر ولایت کا کوئی درجہ نہیں، اس کے اوپر پھر نبوت ہے، اس کے اوپر پھر کیا ہے؟ نبوت۔ وہ 24ویں سیڑھی جو سب سے اوپر ہے وہ کون سی کیٹیگری ہے؟ وہ صحابی رسول ہونا۔ صحابی
ہر صحابی ولایت کے اعلیٰ درجے پہ ہے، ہر صحابی ولایت کے، میں اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ سیڑھی کے 24ویں سٹیپ پر کون ہے؟ صحابی، اور 23ویں پہ تابعی، اور 22ویں سٹیپ پر تبع تابعی۔ اسی طرح اوپر سے نیچے آئیں تو یہ ترتیب ہے، نیچے سے اوپر جائیں تو ان 24 منازل میں سے اور کیٹیگریز میں سے کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی فرد ہے، کوئی اوتاد ہے، کوئی قطب الاقطاب ہے، کوئی قطب الارشاد ہے۔ تو یہ ساری کیٹیگریز ہیں ولایت کی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مقام قطبیت پر فائز ہے۔ میرے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث بھی ایک درجہ ہے، لیکن ایک درجہ ہے قطب، ایک درجہ ہے قطب الاقطاب۔ تو میرے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطب الاقطاب کے مقام پہ ہیں اور غوث اعظم کے مقام پر، اور یہ اجماع ہے اس پر کہ غوث تو ہر دور میں ہوتے رہیں گے۔ غوث کیٹیگری جو ہے نا ولایت کی، یہ ہر دور میں غوث رہے ہیں، موجودہ دور میں بھی غوث ہیں، آنے والے دور میں بھی غوث ہوتے رہیں گے، لیکن اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ غوث اعظم کوئی نہیں ہوگا، غوث العظم ایک ہی ہیں، وہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہیں۔ اب یہ غوث العظم کا ٹائٹل جس ہستی کے لیے خاص ہو گیا، ان کا نام سیدنا عبد القادر جیلانی ہے، اور ان کا پھر مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں شفاعت فرماتے ہیں، حضور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت میں سے وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، قیامت کے دن میں انہیں اپنے رب سے بخشواؤں گا۔ شفاعتی لأہل القبائر من امتی، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں غوث اعظم شفاعت کرتے ہیں۔ شفاعت کا ایک معنی سفارش بھی ہے کہ غوث اعظم حضور کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں۔ اور میرے امام احمد رضا علیہ رحمہ کا جو کلام ہے اس میں سے ایک شعر میں عرض کرتا ہوں جس میں اس کی وضاحت ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یعنی شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا۔ غوث العظم حضور کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں، حضور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی معاملات ہیں اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ہم جب بھی غوث اعظم سے استغاثہ کریں یا نبی کریم علیہ السلام سے، بہت ہی پیارا عقیدہ ہے یہ، ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے آپ پر جو عطائیں فرمائی ہیں، آپ کو زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم کی جو عطائیں ہیں آپ پر، اللہ کے عطا کیے ہوئے میں سے ہمیں بھی عطا کریں، ہمیں بھی عطا کریں۔ اور حدیث شریف میں اس کی وضاحت موجود ہے صحیح بخاری کے اندر،
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے اور میں اس کی عطاؤں کو تقسیم کرتا ہوں۔ حضور اللہ کی عطا سے تقسیم فرماتے ہیں اور حضور اللہ کی عطاؤں کو تقسیم فرماتے ہیں۔ پنجابی میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دے دتے ہوئے چو سانو دیو، انما انا قاسم واللہ یعطی، اور حضور اللہ کے خزانوں میں سے اٹھا کر جو بھی سائل آتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اولیاء کاملین، یہ نبی کریم علیہ السلام کے توسل سے، حضور کی وساطت سے اولیاء کاملین کو اللہ کریم نے جو قوتیں عطا کی، جو تصرف و اختیار عطا کیا، اولیاء کاملین اللہ کی عطاؤں کو اپنے غلاموں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مادرزاد ولی تھے اور نجیب الطرفین تھے۔ نجیب الطرفین یعنی آپ کی دو نسبتیں بڑی ہی برکتوں والی، بڑی ہی مقدس نسبتیں، بڑی عرفہ والا۔ ایک یہ کہ آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ دو نسبتیں آپ کو حاصل ہیں، اسی لیے آپ کے نام مبارک کے ساتھ سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسین، اور امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے الجعفری۔ سیدنا غوث العظم حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہیں اور جعفری بھی ہیں رضی اللہ تعالی۔ اور تصوف کے جتنے بھی سلسلے ہیں ان سب کے پاس فیضان جو ہے وہ غوث اعظم کا ہے۔ 4 مشہور سلسلے ہیں ہمارے پاکستان میں، خاص طور پر پنجاب میں، بنگلہ دیش، انڈیا، مراکش وغیرہ، عراق، ایران، ان تمام عرب کنٹریز میں بھی جو متصوف لوگ ہیں، تصوف کے 4 سلسلے ہیں۔ مراکش کے اندر، مراکو میں سلسلہ نقشبندیہ کو بڑا فروغ ہوا۔ 4 سلسلے ہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ۔ سلسلہ چشتیہ کے جو روحانی سرخیل ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی سیدنا معین الدین اجمیری ہے، خواجہ غریب نواز ان کا لقب ہے۔ یہ غوث العظم رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں رشتے میں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غوث اعظم کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور یہ غوث اعظم کی تربیت میں رہے۔ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی ٹریننگ، ان کے فیض و برکات میں زیادہ تر حصہ جو ہے وہ غوث العظم کا ہے رضی اللہ تعالی۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی، یہ سلسلہ سہروردیہ کے روحانی سرخیل ہیں۔ ہمارے پنجاب میں ملتان کے اندر حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری، حضرت شاہ بہاؤالدین زکریا ملتانی یہ سلسلہ سہروردیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور سندھ کے اندر ایک مقام ہے حالہ شریف، حضرت مخدوم نور سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی سلسلہ سہروردیہ کے بہت بڑے ولی گزرے۔ اور سلسلہ نقشبندیہ کے جو سرخیل اعلیٰ ہیں روحانی طور پر، وہ حضرت خواجہ بہاؤالدین، انہیں شاہ نقش بند بخاری کہا جاتا ہے۔ اور سلسلہ قادریہ کے تو خود غوث العظم روحانی پیشوا ہیں۔ یہ 4 سلاسل یہ غوث اعظم کے فیض یافتہ، لہذا یہ تفریق جو لوگ آج کل کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہر چشتی جو ہے وہ قادری ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ نہ بھی لکھے لیکن وہ ہے کیا، وہ قادری بھی ہے اور چشتی اور قادری بھی ہے۔ اسی طرح جتنے نقش بندی ہیں وہ نقش بندی بھی ہیں، اور جتنے سہروردی ہیں وہ سہروردی بھی ہیں، اور کیونکہ چاروں کے پاس جو روحانی فیض ہے وہ غوث اعظم کا ہے رضی اللہ۔
خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری عطائے رسول فی الہند غریب نواز رضی اللہ عنہ، انہوں نے ڈائریکٹ اور براہ راست اور بلا واسطہ غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھ کر فیض لیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ جب غوث اعظم بیان فرماتے تھے تو وہ کاغذ قلم لے کے اہم پوائنٹس جو ہیں انہیں نوٹ کرتے تھے، اور ذکر کی محفل میں وہ شامل ہوتے تھے۔ البتہ شاہ بہاؤدین شاہ نقشبند بخاری جو ہیں، ان کے اور غوث اعظم کے درمیان میں 1.5 صدی کا فاصلہ ہے۔ غوث اعظم کے 150 سال بعد کم و بیش شاہ بہاؤدین شاہ نقشبند بخارا کی سرزمین پر پیدا ہوئے تھے۔ ان کے پاس غوث اعظم کا فیض کیسے پہنچا؟ غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بخارا شہر سے گزر رہے تھے۔ دوران سفر آپ کا گزر بخارا کی سرزمین سے ہوا تو آپ نے روحانی طور پر محسوس کیا اور فرمایا، اس سرزمین سے مجھے ایک ایسے مرد کامل کی خوشبو آ رہی ہے جو آئے گا تو میرے بعد، لیکن میں نے اپنی عالم روحانیت میں اپنا فیض اسے منتقل کر دیا۔ تو یہ چاروں سلاسل غوث الاعظم کے فیض یافتہ ہیں، اور پوری امت میں غوث اعظم ایک ہی ہیں، سیدنا عبد القادر جیلانی رضی۔ ان کا لقب ہے محبوب سبحانی۔ محبوب، یہ اللہ کریم کے محبوب ہیں کہ آپ کے والد ماجد کا نام ابو صالح تھا جو بہت بڑے ولی کامل تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام تھا ام الخیر فاطمہ۔ ابو صالح کا معنی ہے نیکیوں کا باپ، ام الخیر کا معنی ہے نیکیوں کی ماں، یعنی پورے گھرانے کا ماحول ہی نیکیوں کا ماحول تھا۔ والد بھی اللہ کے ولی کامل تھے، اور نانا جان حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ غوث الاعظم کے نانا جان ہیں۔ یہ ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز تھے۔ اور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت اور ہے، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ عنہ، آپ نے اپنے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ قضا جو ہے، تقدیر یا قضا، ایک ہی چیزوں کے دو نام ہیں۔ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اعلان سنتے ہیں کہ فلاں آدمی قضاء الہی سے انتقال کر گیا۔ قضا اور تقدیر دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، قضا اور تقدیر۔ قضا دو قسم کی ہے، مجدد پاک نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے، ایک قضاء معلق، ایک قضاء مبرم۔ قضاء معلق جو ہے وہ تو دعا سے بدل جاتی ہے، صدقہ اور خیرات سے بدل جاتی ہے۔ سب سے زیادہ کسی آدمی، مرد ہو یا عورت، اس کے حق میں سب سے زیادہ جو دعا قبول ہوتی ہے وہ اس کی ماں اور اس کے باپ کی دعا۔ نیک لوگوں سے دعائیں کراؤ، یہ بڑا اچھا عمل ہے، لیکن یہ بات بھی دل پہ لکھ لو، تمہارے مرشد، تمہارے استاد، کسی ولی اللہ، کسی بزرگ سے بھی زیادہ تمہارے حق میں جو دعا قبول ہوگی وہ ہے ماں اور باپ۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ کیا ہے کہ جس درد دل سے ماں دعا کرتی ہے، جس درد دل سے باپ دعا کرتا ہے، دوسرا کو کر ہی نہیں سکتا۔ دوسرا وہ دعا، اس لیے کسی بھی کے لیے ماں باپ کی دعا، تقدیروں کو بدلنے کے لیے ماں کی دعا، باپ کی دعا اکسیر ہے، اکسیر۔ ماں باپ کی دعا سے تقدیر بدل جاتی۔ اللہ کے پیاروں نیک بندوں سے دعائیں کرائیں، ان کے دعاؤں سے تقدیر بدلتی۔ ایک اور عمل ہے صدقہ اور خیرات۔ صدقے اور خیرات سے بھی تقدیر بدلتی ہے، لیکن یہ تقدیر معلق ہے، لیکن تقدیر مبرم جو ہے وہ نہیں بدلتی، وہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے اللہ کریم کا۔
ڈاکٹر اقبال نے جس تقدیر کا ذکر کیا ہے وہ تقدیر معلق ہے۔ اقبال نے لکھا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ تقدیر معلق ذکر ہے۔ مجدد پاک لکھتے ہیں کہ حضور کی ساری امت میں صحابہ، اہل بیت، تابعین کے بعد پوری امت میں ایک ہی ہستی، ذات اور شخصیت ایسی ہے کہ اگر وہ تقدیر مبرم کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیں تو اللہ تبارک و تعالی عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ ان کی غوث اعظم کی دعا سے تقدیر مبرم بھی بدل جاتی۔ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، یعنی شبہ پڑ جاتا ہے کہ قضائے مبرم تو بدلتی نہیں، لیکن عبد القادر جیلانی کی دعا سے قضائے مبرم بھی بدلتی ہے۔ اس اشکال کو میں قرآن مجید کی آیت سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال نے جو کہا ہے نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں، کیسے بدلتی ہیں؟ مبرم اور معلق دونوں کے بارے میں سمجھیں ذرا۔ تقدیر لکھتا کون ہے؟ جی، اب قرآن کی آیت سن لیں۔ جو بات آپ نے کی ہے بالکل صحیح جواب دیا، جواب درست ہے آپ کا، لیکن اسے قرآن کی روشنی میں سمجھیں کہ تقدیر بدلتی کیسے ہے۔ وہ لکھا ہوا مٹاتا کون ہے، پھر وہاں لکھتا کون ہے؟ تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ آدمی بدبخت ہے، تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ آدمی، اگر وہ تقدیر بدلتی ہے تو کیسے بدلتی ہے؟ رب ذوالجلال اسے جہاں شقی لکھا ہے، شقی کا معنی بدبخت، وہاں اللہ تعالیٰ مٹا کر سعید لکھ دیتا ہے۔ لکھتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کیونکہ قادر مطلق ہے۔ دیکھیے یہ قرآن شریف سے میں نے عرض کیا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، قرآن مجید کی آیت۔ ام الکتاب کس کے پاس ہے؟ قرآن کی آیت عندہ، اس کے پاس ہے، رب کے پاس ہے ام الکتاب، وہ ام الکتاب کا مالک ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ویثبت، جو چاہے لکھ دیتا ہے۔ غلط فہمی دور ہوگی، مٹاتا بھی اللہ ہے اور لکھتا بھی۔ آیت 2-3 لفظ ہیں اور آیت کے یاد کر لیں۔ کوئی بھی آپ سے سوال کرے کہ غوث اعظم کا اتنا مقام کہ وہ دعا کر دیں تو اللہ خالی نہیں لوٹاتا، خالی اس طرح نہیں لوٹاتا کہ ان کی دعا قبول کر کے بدبخت لکھا ہوا ہے تو اللہ اسے سعید لکھ دیتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب۔ اب اس کا عملی مظاہرہ جو ہے اس وقت ہوا جب حضرت مجدد پاک نے اپنے 2 بیٹوں کو ایک استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا۔ جب بچے شام کو واپس آئے تو آپ کے والد ماجد مجدد پاک نے کہا کہ بیٹو تمہارے استاذ کی میں نے پیشانی پڑھی ہے، فیس ریڈنگ، اس کی پیشانی پہ لکھا ہے کہ یہ بدبخت ہے، شقی۔ اب دوسرے دن جب بچے مکتب میں گئے تو بڑے پریشان بچے کہ جو استاذ خود بدبخت ہے تو ہمیں نیک بخت کیسے بنائے گا؟ تو بچے سہمے اور بڑے پریشان۔ استاذ نے پوچھا کہ کیا مکتب میں دل نہیں لگا تمہارا؟ کیا بات ہے، پریشان کیوں؟ کہا پریشان اس لیے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے بتایا کہ آپ کے استاذ کی پیشانی پہ لکھا ہے شقی بدبخت۔ استاذ نے کہا کہ اپنے والد سے عرض کرو تمہارے والد اللہ کے ولی ہیں اور وقت کے مجدد ہیں، اور مجدد بھی الف ثانی ہیں،
ان سے عرض کرو نا وہ دعا کریں اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اللہ کریم میری بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے، میری شقاوت کو سعادت میں بدل دے۔ اب میری پیشانی پہ اگر شقی لکھا ہے تو میری پیشانی پہ دعا کریں نا سعید لکھا جائے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں میں نے لوح محفوظ پہ جب نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا یہ قضائے مبرم ہے، اور قضائے مبرم بدلتی نہیں۔ فرماتے ہیں میں بیٹھے سوچ رہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کی امت میں عبد القادر جیلانی غوث الثقلین غوث العظم کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا دیں اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، ان کی دعا کی برکت سے بے نیاز رب قضائے مبرم بھی بدل دیتا۔ یہ جب خیال آیا تو مجدد پاک نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے رب ذوالجلال، اے رب کریم، غوث العظم کی وہ دعا جس کی برکت سے تو قضائے مبرم بھی بدل دیتا ہے، غوث اعظم کی اس دعا کو تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ اس دعا کے فیضان سے، اس دعا کی برکتوں سے، اس دعا کے توسل سے اے باری تعالیٰ میرے بیٹوں کے استاذ کی شقاوت کو سعادت میں بدل دے، بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے۔ فرماتے ہیں میں نے دعا ختم کی، میں نے پھر لوح محفوظ پہ نگاہ ڈالی تو دیکھا اللہ کریم نے وہاں شقی مٹھا کے سعید لکھ دیا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ادھر سے تو مٹا دیا ہے، ادھر سے شقی مٹا کے سعید لکھ دیا، چلو جا کے دیکھتا ہوں یہاں بھی پیشانی سے مٹا ہے یا نہیں مٹا۔ مجدد پاک جب مکتب میں گئے استاذ کی جو پیشانی کی ریڈنگ کی تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہاں سعید لکھا ہوا تھا۔ یہ ہے مقام غوث اعظم کا، باقی تفصیل انشاءاللہ کس تاریخ ہے؟ 11 اسی یا اگلا پیر؟ ہاں ماشاءاللہ اگلا پیر شریف جو ہے اس دن سرکار غوث پاک کی بڑی 11ویں شریف عرس غوث پاک کی محفل ہے، وہاں تفصیل سے میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا